بہت پرانی بات ہے، ہندوستان کے ایک آخری چھور پر جہاں سمندر کی لہریں دن رات چٹانوں سے ٹکراتی تھیں، ایک بہت ہی دیندار اور اللہ والا خاندان رہتا تھا۔ اس گھرانے کے بزرگ کا نام تھا رحمت علی۔ وہ اپنی سادگی اور پرہیزگاری نیکی کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ ان کی اہلیہ بیوی کا نام تھا سکینہ بیوی، جو بہت صبر کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں 2 اولادیں دی تھیں، بڑا بیٹا ریحان اور چھوٹی بیٹی سدرا۔ رحمت علی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دینا، ان کے دلوں میں دین کی محبت بھر دینا اور انہیں ہر برائی سے محفوظ سرکشت رکھنا۔ بڑا بیٹا ریحان بہت ہی صاف دل کا جوان تھا۔ وہ اکثر اپنے والد ابو سے کہتا، ابو جان میں بڑا ہو کر دور دراز کے ملکوں میں جاؤں گا، اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات کو دیکھوں گا اور جہاں بھی جاؤں گا دین کی بات پھیلاؤں گا۔ رحمت علی مسکرا کر کہتے، بیٹا ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ رکھنا، وہ جہاں لے جائے راضی رہنا۔ چھوٹی بہن سدرا اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ریحان اسے اکثر نبیوں پیغمبروں کے واقعات سناتا تھا، جیسے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے جدا ہوئے اور پھر اللہ نے انہیں ملا دیا۔ سدرا سن کر کہتی، بھائی اگر آپ کبھی مجھ سے دور چلے گئے تو میں آپ کو ڈھونڈ لاؤں گی۔ ریحان ہنس کر کہتے، ارے پگلی میں تیرے بنا کہاں جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور رحمت علی کی عمر ڈھلنے لگی۔ ایک دن انہوں نے ریحان کو بلایا اور کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم دینی علم، گیان اور حلال روزی کمانے کے لیے سفر پر نکلو۔ یہاں سے 7 سمندر پار ایک ملک ہے جہاں بہت بیاپار ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ ریحان نے اپنے والد کے آگے سر جھکا دیا۔ جب سفر کا دن آیا تو سکینہ بیوی نے روتے ہوئے اس کے حق میں دعائیں کی۔ سدرا نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہرا دھاگا عہد نامہ باندھا، جسے اس نے خود سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر تیار کیا تھا۔ اس نے کہا، بھائی یہ میری امانت ہے، اسے کبھی خود سے جدا مت کرنا۔ ریحان نے اسے گلے لگایا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ شروعات میں تو ہر مہینے ریحان کی خیریت کی چٹھیاں آتی رہیں، لیکن پھر ایک دن بہت بری خبر آئی۔ سمندر میں ایک بھیانک طوفان آیا تھا، جس میں کئی جہاز ڈوب گئے اور ریحان کے جہاز کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ صدمہ رحمت علی برداشت نہیں کر سکے اور کچھ ہی دنوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرتے وقت انہوں نے سدرا سے کہا، بیٹی صبر کا دامن مت چھوڑنا، اللہ بہتر کرے گا۔ اب گھر میں صرف سکینہ بیوی اور سدرا رہ گئی تھی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک رات سدرا کو خواب سپنا آیا کہ بھائی ریحان ایک پہاڑی پر کھڑا ہے اور اسے پکار رہا ہے۔ سدرا سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے اور اس کا بھائی زندہ ہے۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی جان مجھے بھائی کی تلاش میں جانا
ہوگا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹی تو اکیلی لڑکی اتنی بڑی سفر پر کیسے جائے گی؟ سدرا نے جواب دیا، امی، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ سدرا ایک نیک کارواں یاتریوں کے سموہ کے ساتھ نکل پڑی، جس میں کچھ بزرگ خواتین مہیلائیں حج اور زیارت کے لیے جا رہی تھیں۔ سفر بے حد مشکل تھا۔ سمندر کی خوفناک لہروں کے بیچ سدرا بس نماز پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ کارواں کی ایک بزرگ عورت زہرا بی نے سدرا سے کہا، بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مایوس مت ہونا۔ سمندر پار کرنے کے بعد کارواں کو ایک گھنے اور خطرناک جنگل سے گزرنا تھا۔ اچانک چاروں طرف سے ہتھیاروں سے لیس ڈاکوؤں نے کارواں پر حملہ کر دیا۔ کارواں کے لوگ ڈر گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار چلایا، سب مال اسباب ہمارے حوالے کر دو۔ جب ڈاکو سب کو لوٹ رہے تھے، سدرا بنا ڈرے ہمت کر کے سیدھے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بہت ہی ادب اور بے باکی سے کہا، اے شخص، ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ میں 7 سمندر پار سے اپنے بھائی ریحان کو ڈھونڈنے آئی ہوں، جو طوفان میں کھو گیا تھا۔ اللہ کے واسطے ہمیں جانے دو۔ ریحان کا نام اور لڑکی کا حوصلہ دیکھ کر ڈاکو سردار کا دل پگھل گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، ریحان، کیا اس لڑکے کے پاس کوئی نشانی تھی؟ سدرا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ دکھایا اور کہا، ہاں، اس کی کلائی پر ایسا ہی ایک ہرا دھاگا بندھا تھا جو میں نے خود دعائیں پڑھ کر باندھا تھا۔ ڈاکو سردار نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی تلوار نیچے کر لی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ! 3 سال پہلے مجھے سمندر کے کنارے ایک بے ہوش لڑکا ملا تھا، جس کی کلائی پر یہ دھاگا تھا۔ میں نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ آگے دارالسلام شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ جاؤ بیٹی، تم اللہ کی نیک بندی ہو، ہم تمہارا کارواں نہیں لوٹیں گے۔ کارواں صحیح سلامت دارالسلام شہر پہنچا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور روحانی شہر تھا، جہاں کی مسجدوں سے 5 وقت اذان کی گونج اٹھتی تھی۔ سدرا وہاں کے بڑے مدرسے میں پہنچی۔ جیسے ہی اس نے مدرسے کے آنگن میں قدم رکھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان سفر کا کرتا پہنے بچوں کو قرآن شریف تلاوت سکھا رہا تھا۔ اس کی آواز میں غضب کا نور تھا۔ سدرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے تڑپ کر آواز دی، بھائی ریحان! نوجوان نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے قرآن مجید کا نسخہ کتاب رک گیا۔ اس کی کلائی پر وہ ہرا دھاگا آج بھی موجود تھا۔ ریحان دوڑ کر آیا اور اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں بھائی بہن رونے لگے۔ ریحان نے کہا، سدرا، مجھے معلوم تھا کہ میری امی اور تیری دعائیں مجھے ایک دن تجھ سے ضرور ملائیں گی۔ ریحان نے وہاں ایک نیک خاتون مریم سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے 2 پیارے بچے بھی تھے۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ریحان اپنی بیوی، بچوں اور سدرا کے ساتھ اپنے
وطن واپس لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے پرانے گھر پہنچے تو بڈھی امی سکینہ بیوی مصلی نماز کی چٹائی پر بیٹھی دعا ہی مانگ رہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو صحیح سلامت سامنے دیکھا تو ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پورے قصبے میں خوشیاں چھا گئیں۔ سب نے مل کر نماز شکرانہ ادا کی۔ رحمت علی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا گیا۔ یہ داستان پورے ملک میں پھیل گئی کہ جو بندہ اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے اور مشکلوں میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کبھی خارج نہیں کرتا اور اسے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔